ایسی باتیں تھیں جن کو میں آپ سب سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کچھ دوستوں نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آ رہے ہیں، اس سے اچھی کوئی بات ہے ہی نہیں، ہمیں آپ نے ضرور بلانا ہے اور ہمارے دوست بھی آنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمیں انہیں سننے کا موقع دیجیے گا۔ لیکن کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بلا رہے ہیں، انہوں نے تو کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس سے ہماری بڑی دل آزاری ہے۔ تو میں نے ان سے سمجھنے کی، پوچھنے کی کوشش کی تو کچھ نے کہا کہ انہوں نے 2 شہزادوں کی بات کی ہے، کسی نے کہا کہ انہوں نے یزید کے بارے میں کوئی بات کی ہے، اور معاملہ ایسا تھا کہ کچھ لوگ اشتعال کی بات کر رہے تھے۔ تو میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ٹیم سے بات کی جو کہ ابھی اسٹیج پر موجود ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے کئی سوالات کا جواب خوابوں اور خیالوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقائق اور سمجھانے کے لیے کی جاتی ہے، اور اس میں سے کچھ لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے صرف اس بات کو ہی مناسب نہ سمجھا بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر میں نے ہمارے بہت ہی محترم اور میرے ایسے شفیق بڑے بھائی بزرگ مفتی عبدالرحیم صاحب سے رجوع کیا۔ مفتی عبدالرحیم صاحب نے میری حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو کام کر رہے ہیں عالم اسلام میں، جس تبلیغ کا اور لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، انہیں ضرور آنا چاہیے، بلکہ میں خود آ کر ان کے اور آپ کے ساتھ اس تقریب میں بیٹھوں۔ لیکن اس کے بعد میں نے اور بات کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی بات کو سنتے ہوئے یہ سوچا کہ یہ اس سندھ کی جو صوفیاؤں کی دھرتی ہے اور جہاں اس شہر کی معیشت کا ہب یہ شہر کراچی، جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو تمام ہی مکاتب فکر کے لوگوں کو بات چیت کی جائے، تمام اقلیتوں کے لوگوں سے بات کی جائے، اور ایسا ہو کہ تمام ہی لوگ ایک اسٹیج پر ساتھ بیٹھے ہوں اور اس شہر کراچی اور اس صوبہ سندھ سے امن، پیار، محبت اور ہم آہنگی کا پیغام پڑوسی ملک بھارت تک چلا جائے، اور ہم یہ میسج دیں پڑوسی ملک انڈیا کو، بھارت کو، کہ آپ امن پسند لوگوں کو اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں، لیکن پاکستان وہ جگہ ہے جو امن اور اسلام کا پیغام دینے والوں کو محبت اور پیار دے کر اپنے پاس رکھا ہے۔ اور جب اس بات کا ذکر میں نے میرے بہت ہی پیارے، میرے بہت ہی بڑے بھائی علامہ شہنشاہ نقوی صاحب سے کیا، تو کیا ہی بات ہے کہ انہوں نے بھی پاکستان میں آئے ہوئے اسٹیٹ گیسٹ اور ہمارے آنریبل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ویلکم بھی کہا، یہاں آنے کا وعدہ بھی کیا، اور آج میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں بیٹھے، کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جو باتیں ضرور کروں گا، تو میں نے ان سے کہا کیوں نہیں، آپ اپنے دل کی بات ضرور کریں۔ پھر اس کے ساتھ میرے بہت ہی پیارے دوست، بلکہ میں یہ کہوں کہ ہم دونوں کالج فیلو بھی ہیں آپس میں، تو یہ بات غلط نہ ہوگی، اور جب میں نے پہلا کاروبار اس شہر میں شروع کیا صدر میں،
تو میری خواہش تھی کہ اس کا ابتدا شاہ احمد نورانی صاحب کریں. تو ان کے والد محترم نے میرے پہلے کاروبار کا افتتاح کیا اور ان کے بیٹے اویس نورانی بھائی یہاں موجود ہیں. جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں, ہمارے لیے قابل فخر ہے, قابل عزت ہے, اور کیوں نہیں ہم یہاں بیٹھ کر ایک ایسا پیغام دیں جو کہ محبت کا پیغام ہے. تو آج آپ کے سامنے وہ بھی تشریف فرما ہے, میں ان کا بھی دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے دل کے بہت قریب, یعنی میں یہ کہوں کہ میں اپنے تھوڑے بہت غم بھی ان سے شیئر کر لیتا ہوں, اور ان کے والد صاحب کا اگر میں آج ذکر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں اس تقریب کو میں مکمل نہیں کر پاؤں گا. اور وہ ہیں ہمارے مفتی نعیم صاحب, جو کہ ہمارے درمیان نہیں ہے, لیکن ان کے دونوں صاحبزادے مفتی نعمان اور مفتی فرحان, جو کہ جامعہ بنوریا سے جن کا تعلق ہے اور میرے دل کے بڑے قریب. جب میں نے ان سے فون کیا تو مفتی نعمان صاحب کیونکہ ملک سے باہر ہیں, لیکن ان کے بھائی مفتی فرحان صاحب یہاں موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گلدستہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, اگر میں اس کو اور آگے بڑھاؤں تو یہاں میرے بہت ہی پیارے دوست ایکسیلنسی ہمارے ایران کے کونسل جنرل نوریان صاحب بھی موجود ہیں, اور پھر میں کہوں تو میرے پیارے میرے دوست سعودی عرب کے ایکٹنگ کونسل جنرل بھی یہاں موجود ہیں. یہاں یہ دونوں ہمارے پاس تو مولانا بشیر فاروقی اور ظفر عباس بھی ساتھ بیٹھتے ہیں, یہی تو پیار ہے اس گورنر ہاؤس کا. لیکن میرے سعودی عربیہ اور ایران کے دونوں ایکسیلنسی کونسل جنرل یہاں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میرے ترکیہ کے میرے بھائی جمال سانگو صاحب یہاں موجود ہیں, یو اے ای کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں, قطر کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں میرے بھائی, ملیشیا کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں, کویت کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں, بحرین کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں.